حدیث عربی زبان میں گفتگو کو کہتے ہیں، اور اس کے لیے مختص نہیں ہے کہ کسی خاص شخصیت کی گفتگو. جو بھی شخص کوئی گفتگو کرتا ہے، کوئی تفہیم بیان کرتا ہے، کوئی اصطلاحی یا معنوی لحاظ سے کسی کو بتاتا ہے، یا کسی چیز کی تفسیر کرتا ہے یا ایکسپلین کرتا ہے، تو اس سب کو حدیث کہتے ہیں. جب ہم اسلامی نقطۂ نظر سے، جب حیثیت مسلمان جب حدیث کا تذکرہ کرتے ہیں، تو ہمارے سامنے صرف اور صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی زندگی میں مناہیات، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کسی چیز کو مستحسن گردان دینا، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کسی چیز سے کراہت گردان دینا، یا کسی ایسی چیز کی جو آپ کے سامنے ہو رہی ہے اس کی اپروول کر دینا یا ڈس اپروول کرنا. ان آل میننگز میں، ان تمام معانی میں حدیث کو یا حدیث کو ہم لوگ استعمال کرتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں. یہاں تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال کا تعلق ہے یا آپ کے افعال کا، جسے ہم سنت کہتے ہیں، سنت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اس سلسلے میں اتنا عرض کر دیا جائے اگر تو کافی ہے میرا خیال ہے اس چیز کی اتھینٹسٹی کے لیے، کہ رب کریم خود قرآن مجید میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرماتا ہے کہ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. اب یہ معاملہ صرف اس بات تک نہیں ہے کہ صرف قرآن مجید ہی کی وحی آپ پر اترتی ہے. فرمایا کہ آپ کبھی بھی اپنی نطق سے، اپنی خواہش سے اپنی گفتگو نہیں کرتے، تا وقت کہ میری طرف سے اس کے لیے حکم نہیں آتا، یا میں وحی نہیں کرتا، یا میں ریویل نہیں کرتا، یا میں انفارم نہیں کرتا. اگر اس چیز کو دیکھا جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہی ہوئی کوئی بات، کوئی معاملہ، کسی چیز کے بارے میں تفہیم، تدریس، کسی چیز کے بارے میں آپ کا منع کرنا، یا کسی چیز کی اپروول دینا، یا حکم دینا، یا اس کو منع کر دینا، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی مرضی اور حکمت خداوندی کے تحت ہیں. اب اس سلسلے میں اگر ہم جب دیکھتے ہیں نا حدیث کے بارے میں، تو سب سے پہلے یہ دیکھا جائے کہ حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی اہمیت کی حامل ہے. قرآن مجید کے تمام احکامات، تمام منکرات، تمام حلال حرام، تمام کے تمام اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے ہوئے انجنکشنز does not have any kind of qualification until and unless the Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم is not going to interpret them in a manner in which they are being implemented on the society. یہ بھی اس کے لیے بنیادی بات ہے کہ اس سوسائٹی پر جیسے امپلیمنٹ کیے جائے. فار ایگزامپل، اللہ تعالیٰ کے احکامات میں سے سب سے بڑے احکامات، ان کو آپ دیکھ لیں تو عبادات خداوندی ہے. Commandments of Allah Almighty are basically silent about the implementation of those in accordance to that what the Prophet sallallahu alaihi wasallam did. Salah wa aqimus salah, single worst command there is, single worst ہے اس کی command، نماز قائم کرو. How to perform that work, how to establish that salat, how many rakats that has, what are the timings of that salah. Without Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم none can do that one. اور انبیاء کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ they have been sent with the will of Allah Almighty to give all kind of those commands of Allah Almighty and to implement them in the true spirits in accordance with that natural effects of the ground reality. اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہوتی. نبی کا کام ہی یہی ہوتا ہے، اس لیے کہ he is getting all kind of informations and directions from Allah Almighty. And then he is versed by Allah Almighty. He is taught by Allah Almighty how to put those injunctions into order on the society. تو یہ اس کی بنیادی بات ہوتی ہے. اسی طرح اور دیکھ لیں آپ احکامات کو، تو منکرات کو دیکھ لیں آپ، اس میں ان کے بارے میں بھی آپ لافل ان لافل کو دیکھ لیں، جسے ہم حرام حلال کہتے ہیں. قرآن واضح طور پر 4 چیزوں سے آگے جاتا ہی نہیں ہے حرام کے بارے میں، کھانے کی چیزوں میں سے. حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ. Only 4 things. But the detail of that one lies with the Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. He has told us how many these things are and how we are going to qualify for them, how we are going to identify them in a manner in which they are required to be identified. ان میں پھر ایک فہرست ہم جب دیکھتے ہیں تو یہ فلاں کیٹیگری کی، یہ فلاں کی، یہ فلاں کی، یہ فلاں کی، فلاں کی، لیکن سب کے بارے میں کہا فمن اضطر غیر باغ ولا عاد. In all kind of those emergencies, you can eat each and everything which is even forbidden to you, which is unlawful to you.
وہ بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. پینے کی چیزیں آپ دیکھ لیں تو قرآن مجید صرف ایک چیز کی ممانعت کرتا ہے, خمر, انما الخمر only. And khamr, so far as Arabic version of khamr is concerned, it is being constituted and made and fermented by only three things: dates, pomegranates and grapes. Other than that, all things are concerned, they are not coming within an orbit of khamr. وہ اس انٹاکسیکیشن کے زمرے میں آتی ہی نہیں. جب ہم ان کو دیکھتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بہت سارے صحابہ اس وقت آتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ تو خمر کی ہمارے لیے ممانعت ہے, دیگر چیزوں سے ایکسٹریکٹ کی ہوئی ہم تو استعمال کر سکتے ہیں. بہت ساری ایسی چیزیں مثلا منقع سے ہوتی تھی, مثلا اسی کھجور کی کھال سے اور چھال سے بنائی جاتی تھی, اور بہت سارا ایسا سٹف جو وہاں پہ موجود تھا. یا پھر ایک صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شراب ہی کا کاروبار کیا کرتے تھے, مصر سے ان بلک لے کر آ گئے, کوئی 500 اونٹوں پہ لدی ہوئی شراب آ گئی ایک روایت کے مطابق. اب آئی تو دوسرے دن جب اس ہمارا سارا سامان اترا اور اس کے بعد اس کو ڈسپرس ہونا تھا, تو دوسرے یا تیسرے دن اس کی ڈیتھ ہو گئی. اس پہ 3-4 دن گزرے تو چوتھے یا 5ویں دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ گیا کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ. اب سب نے حکم خداوندی اور حکم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تحت اپنے اپنے شراب کے ویسل سارے they have broken out, توڑ دیے ان کو. But a delegation came to the Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم for the approach of that boy, اس بچے کی جو یتیم رہ گیا تھا. He was about 6 to 7 years old and there was no other property what left by his father other than that, which was only wine, and that was good wine of Egypt. So they made intercession with the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Oh Prophet, allow this boy especially. Prophet said, no, when Allah has commanded us to forbid this one, this is forbidden. No, not at all. How he would survive? Prophet said he is the most giver of survival to everyone. واپس چلے گئے. پھر آئے اور اس کے بعد کہا انہوں نے کہ ہمیں اجازت دیجیے تاکہ ہم اس کو سرکہ بنا لیں. تو پرافٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سرکہ is already of lower stage than the wine. If that has already fermented into wine, it cannot be converted into sirka. Even though sirka is halal. لیکن وہ چونکہ شراب بن چکی ہے وہ سرکہ نہیں بن سکتی. سرکہ can be converted into شراب. So they all gone and Allah from his own self made some kind of good arrangements for that boy, that all Muslims given contribution to that one. And the loss of what he ought to be incurred on account of that and what he had incurred due to the broken of those vessels of sharab and we can say wine, he got more than that from those people. ایک بات. دوسری دیکھ لیجئے کہ یہ ساری ڈیٹیل جتنی ہمیں صرف حدیث میں ملتی ہیں, ہمیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ملتی ہے. اگر یہاں پر ایک اور ورژن بھی کچھ لوگوں کا عجیب سا ہوتا ہے کہ صرف قرآن مجید ہی کے احکامات کو مانا جائے, قرآن مجید سے ہر قسم کی ہدایت لی جائے, اس کے علاوہ کسی حدیث, کسی سنت یا کسی اور روایت, درایت یا کسی تفہیم, کسی تعویل کی کوئی ضرورت نہیں. غلط ہے ٹوٹلی طور پر. مجھے یہ بتائیے کہ میں اور آپ, ہم لوگ اس وقت 1400 سال 1441 ایئرس اباؤٹ ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ہم میں سے کون سی ایسی شخصیت ہے, ایون دو کہ اس زمانے کے صحابہ بھی اگر موجود تھے تو کسی صحابی کے اوپر ڈائریکٹ قرآن مجید کا نزول ہوا؟ نزول نبی پہ ہوتا ہے, پیغمبر پہ ہوتا ہے, وہی اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے سلیکٹ کیا ہوتا ہے. اس کے علاوہ کوئی اور شخص اس زمانے میں کہتا کہ جی میں اس کو بہتر طریقے سے سمجھتا ہوں, اس کے معنی یہ ہیں, تو صحابہ روز بروز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعویلات, درایات اور تفہیمات کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں حاضری نہ دیتے. ہم اگر دیکھیں پوری قرآن مجید کی تاریخ کو, جس میں تفاسیر بھی ہمارے پاس موجود ہیں, قرآن بالقرآن تفاسیر بھی ہیں, قرآن بالحدیث تفاسیر تو بھری پڑی ہیں, ان تمام قرآن بالقرآن کی تفاسیر کو بھی دیکھیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی طرف سے انیشیشن ہے. لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی سے پوچھتے ہیں, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ, ایون تو چھوٹی سی بات ہے, لوگ حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں, عورتوں کے کیسے ہوتے ہیں. So the prophet is explaining in accordance with the will of Allah Almighty. تو بغیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے جو ہمارے پاس احادیث اور سنت نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں موجود ہیں, we cannot even explain a single word of الحمد. الحمد
which is the beginning and which is the Fatiha, opening of the Quran. Alhamd, what is the meaning, proper meaning of Alhamd? Without the help of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, we are unable to reach to the conclusion of Alhamd. ایک بات تو یہ کلیئر ہو جانی چاہیے. دوسری, یعنی یہ ویسے ہی ان لوگوں نے اس زمانے میں آ کر اپنے آپ کو الگ سے بنا دیا کہ ہم بھی اللہ کے پیغمبر ہیں. استغفر اللہ, نعوذ باللہ. ہم پہ ریویلیشن ہوتی ہیں قرآن مجید جو ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس اس کے تفہیمات اپنے مقاصد کے لحاظ سے ریویل ہوتے ہیں. نو, اٹ از ٹوٹلی رانگ. اب آ جائیے احادیث کی طرف. احادیث کے بارے میں بہت سارے شوشے چھوڑے جاتے ہیں جی کہ اس کے بعد لوگوں نے اس کو بیان کیا, اور لوگ بیان کرنے والے ان کے اپنے اپنے مقاصد بھی تھے, ان کے نظریات تھے, ان کے اختلافات تھے, ان کی موافقات تھیں ایک دوسرے کے ساتھ. وہ کمپرومائز کرتے تھے, وہ سٹبن تھے, وہ جنگجو تھے, وہ لڑتے تھے, وہ قتل مقاتلے بھی کرتے تھے, ان کو غصہ بھی آتا تھا. وہ انسان تھے, ان سے بھول چوک بھی ہوتی تھی, ان کی یادداشت تیز بھی ہوتی تھی, بوڑھے بھی ہوتے تھے, بالکل بھول جاتے تھے, کبھی وہ کچھ کرائمز بھی کرتے تھے جس طرح عام طور پہ کیے جاتے ہیں. تو ایسے لوگوں سے کس طرح توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ امانتاً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی باتوں کو اسی طریقے سے بیان کریں جس طرح تھی؟ کیونکہ جب ہم اپنا تجزیہ کرتے ہیں تو ہم سے بھی آج کی کہی ہوئی باتیں کل ان میں سے سیاق و سباق کے مطابق تو رہتی ہیں, ہم اس کی تفہیم بیان کر لیتے ہیں, لیکن اگر ان ورڈنگز کو دیکھا جائے تو پیٹنٹ ورڈنگز ہمارے پاس نہیں آتی, کبھی بھول جاتی ہیں, کچھ تھوڑی ہو جاتی ہیں, کچھ اضافہ کر لیتے ہیں ہم. انسان کی فطرت میں یہ بات ہے کہ وہ چیزوں کو بیان کرتے ہوئے اپنے آپ کو بھی اجاگر کرتا ہے کہ میرا بھی نام آئے کہ میں نے یہ بیان کیا ہے, اور اس سلسلے میں وہ حکایت بازی پہ بھی آ جاتا ہے, وہ جملے بازیوں پہ بھی آ جاتا ہے, وہ مزید تشریحات ایسی بھی کرنی شروع کر دیتا ہے جو عام طور پر جس کی ضرورت نہیں ہوتی, صرف اپنا علمی تحکم قائم کرنے کے لیے بھی اس طرح کی باتیں کرتا ہے. اب ان ساری چیزوں کو اگر مد نظر رکھا جائے تو ہم اگر چلے جاتے ہیں احادیث کی طرف تو وہاں بھی یہ ساری کیفیات ہمیں نظر آتی ہیں کہ وہ بھی انسان ہے. لیکن یاد رکھیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہم جیسے انسان نہیں تھے. وجود کے لحاظ سے تھے, آنکھیں تھیں ان کی, کان تھے ان کے سوچنے کے لیے ایک دماغ تھا, مشام جان تھا, کھانے کے لیے ان کے دان تھے اور منہ تھا, دہن تھا, ہاتھ تھے, پاؤں تھے. انگریڈینٹس کے بارے میں ٹھیک ہے, لیکن یہ وہ لوگ تھے جو ڈائریکٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں تھے. اور اکابر صحابہ جن لوگوں نے وہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان کی وہ اکابرین میں سے تھے, وہ عمومین میں سے نہیں تھے, عوام میں سے نہیں تھے, عمومی لوگ نہیں تھے. وہ انتہائی قسم کے, آپ یہ کہہ لو کہ موسٹ امپورٹنٹ پرسنالٹی آف دیٹ سوسائٹی تھے, جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل پائی. صحبت پانے کے بعد ہی آپ کوئی چیز کسی کے بارے میں کہنے کے قابل ہو سکتے ہیں. اس لیے ان کی کہی ہوئی باتوں کو ہم اس طرح نہیں دیکھ سکتے جس طرح عام انسانوں کو ہم آج تک محمول کرتے ہیں, یا ان کو ایک ترازو میں تولنا شروع کر دیتے ہیں کہ ان کے حالات زندگی ایسے ہیں تو ایسے ہی ان کے بھی ہوں گے. ایسے ہرگز نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات یہاں پر یہ بھی سمجھ لیجئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں کچھ صحابہ کو کہا تھا کہ آپ میری احادیث کو کلیکٹ کریں. نوجوان صحابیوں میں سے, جن میں سے حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن میں سے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو اسی طریقے سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور اس کے ساتھ ساتھ تمام اکابر صحابہ کے پاس اپنی پرسنل ڈائری تھی جسے مسند کہتے ہیں. مسند احادیث میں سے سند مین کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا تو اس نے اپنی پرسنل ڈائری مرتب کر دی کہ الیوم, آج فلانے دن فلاں وقت میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا. اور اس طرح کی 21 مسندات کے بارے میں, کسی جگہ 17 کے بارے میں, کسی جگہ 13 کے بارے میں, کہ یہ جو صحابہ تھے اکابر صحابہ ان کے پاس اپنی اپنی مسندات احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھیں. فار ایگزامپل تمام کے تمام عشرہ مبشرہ میں جتنے صحابی تھے سب کے پاس اپنی مسند تھی. مسند ابو بکر, مسند عمر, مسند عثمان, مسند علی, مسند طلحہ, مسند زبیر, مسند عبد الرحمن بن عوف, مسند ابو عبیدہ بن جراح, مسند سعد بن ابی وقاص, مسند سعید بن زید, یہ سب کی مسندات اپنی موجود تھی. پھر اس کے علاوہ بھی جو اکابر صحابہ تھے عبداللہ بن مسعود, اسی طرح دیگر بھی بہت سارے, اب نام لینا شروع کر دیں ہم تو یہ کافی سارے بن جاتے ہیں. تو ان کے پاس اپنی پرسنل ڈائریز تھیں جن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث تھی. یہی احادیث آپ دیکھ لیں, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تمام کی تمام مسند اٹھا کر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دی. صحیفہ شفا اسی لیے وہاں پہ ترتیب پایا گیا. اسی طریقے سے آپ دیکھ لیجئے
جو مسندات کا زمانہ آتا ہے تو مسند احمد بن حنبل، اس سے پہلے دیکھ لیں آپ تو موطا امام مالک جو پہلی کتاب ہے مستند اس زمانے کی، تو ان تمام کے تمام جتنے اکابر صحابہ تھے ان سے استفادہ کر کے اس کو ترتیب دیا گیا تھا۔ انس بن مالک کے بیٹے تھے سیدنا امام مالک، ان کی موطا جو ہے، موطا یعنی وہ جو اطاعت گزاروں کے لیے ہے، تو اس موطا جو ہے اس کتاب کی ساری تالیف جتنی ہوئی ہے اس زمانے کے تمام کی تمام مسندات سے لی گئی ہے۔ اب اس کے بعد مصنفات کا دور آتا ہے، تو یہ تیسری ہجری کا دور ہے، یعنی پہلی 2 ہجریاں گزر گئیں اسلام میں۔ اب ترتیب کے لحاظ سے دیکھ لیں تو احادیث کے تدوین کا طریقہ، یعنی کمپائلیشن آف حدیث از ڈیپینڈنٹ اپان 4 stages ڈیورنگ دا لائف ٹائم آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئی ہیو آلریڈی ٹولڈ یو، میں نے بتا دیا آپ کو کہ اس میں کون کون تھے۔ آفٹر دا ڈیتھ آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 11 AH to 100 AH، دس از دا ٹائم آف آل مسندات، یہ ساری پرسنل ڈائریز ہیں۔ اینڈ دین تھرڈ پیریڈ کمز، تھرڈ پیریڈ کب آتا ہے؟ اس وقت 101 to 200 AH. This is also coming within an orbit of, you can say, a great many details and research on حدیث مبارکہ، but still this is a period of مسندات، یہ بھی مسندات ہی کا پیریڈ ہے۔ مسند احمد بن حنبل اس زمانے کی بڑی کتاب ہے، بہت بڑی کتاب مانی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ڈیٹیل میں بہت ساری ہیں، بہت ساری ہیں۔ پھر آگے ہم آ جاتے ہیں تو دیٹ از 4th پیریڈ۔ 4th پیریڈ شروع ہوتا ہے ہمارا 201 to 300 AH۔ یہ جو پیریڈ ہے یہ ہمارے ہاں مصنفات کا آتا ہے۔ مسند مین someone told this is narrated from the Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم and whatever he heard from the Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم he is going to make that is continuous narration in that particular book and having its place، اس کی جگہ بنتی چلی جاتی ہے۔ whatever he said to which topic that belongs there is no distinction about the topic and that has been mentioned in one، and in those all musannidat the compiler of musannidat have taken a criteria that the most nearest to the Prophet sallallahu alaihi wasallam and then afterward those who have been in the company of the Prophet، ان کو جو قریب ترین تھے اور اس کے بعد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں رہے، اسی ترتیب سے۔ اس میں ڈیفیکلٹی یہ تھی کہ when someone wanted to search about some kind of topic he had to go throughout the musnad، اس پوری throughout musnad، اس پوری مسند میں جاتا تھا، پھر جا کر ایک ٹاپک کے بارے میں اس کو ریسرچ ملتی تھی۔ And it was a painstaking work. Now the time has come، اب ٹائم آیا جس کو ہم کہتے ہیں تیسری ہجری، 201 سے لے کر 300 AH تک۔ یہ جو پیریڈ آتا ہے اس پیریڈ میں تمام کی تمام مصنفات ترتیب دی جاتی ہیں۔ مصنفات مین ٹاپک وائز، چیپٹر وائز۔ So the first work of that time was done by سیدنا محمد بن اسماعیل البخاری which is called البخاری شریف۔ اس کے بعد مسلم شریف، اس کے بعد پھر اسی طرح سنن ابی داؤد، پھر سنن ابن ماجہ، پھر سنن النسائی، اور اسی طرح جامع ترمذی۔ یہ ساری 6 کتابیں، پھر اس کے بعد پھر اور شروع ہوئی بہت ساری جنہوں نے ان سب کو کیا۔ پھر مسندات بھی اسی زمانے کی دیکھ لیں آپ تو وہ بھی تھیں، مثلا بڑے بڑے ہمارے جتنے بھی اکابر جنہیں ہم کہتے ہیں امام، چاروں امام، ان چاروں امام کی مسندات بھی موجود ہیں۔ لیکن یہ مصنفات کا زمانہ ہے۔ مصنفات میں یہ آیا کہ ایک صنف، ایک چیپٹر، ایک ٹاپک کے تحت آنے والی تمام حدیثوں کو ایک ہی چیپٹر میں کر دیا گیا۔ اب تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں اس کو مزید واضح کرنے کے لیے کہ حدیث کے بارے میں یہ شکوک و شبہات جو آتے ہیں ان کا اصل کیا ہے۔ اصل تو ذرا دیکھ لیجئے اس کو کہ حدیث کو ترتیب دینے والے یا کمپائلرز آف حدیث ہم انگریزی میں جس کو کہتے ہیں، انہوں نے اس وقت کرائٹیریا مقرر کیا۔ They were not at large to just find out whatever is said by someone and they have inducted in their book۔ ایسے نہیں کیا انہوں نے، ایک کرائٹیریا بنایا۔ اس نے کرائٹیریا کیا بنایا؟ It belonged to matan and this belonged to sanad۔ Sanad being the person who is narrating the hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and they have made a criteria for them in a research manner میں کہ اس شخص کی کوالٹیز کیا کیا ہونی چاہیے جس کی بات مانی جائے۔ Still in the whole world, for the research purpose, all are following this criteria made by the jurists of our time of hadith۔ ہمارے جو محدثین نے جو طریقہ کار اپنایا ہے، ہماری آج کی پریزنٹ ورلڈ جس کو ہم کہتے ہیں the most developed world، جب بھی وہ کسی چیز کے بارے میں ریسرچ کرتی ہے تو اتھینٹسٹی قائم کرنے کے لیے وہی طریقہ کار اپناتی ہے جو اس وقت کے محدثین نے سیٹ کر دیا ہے۔ کسی بھی پڑھے لکھے شخص سے پوری دنیا میں آپ پوچھ کے دیکھیں جو ریسرچسٹ ہے،
اس سے کبھی تو حدیث کے بارے میں، اس کے کرائٹیریا کے بارے میں وہ کبھی بحث نہیں کرے گا. وہ کہے گا دا موسٹ اتھینٹک تھنگ از دس ون، یہ سب سے اتھینٹک چیز ہے. بدبختی ہماری دیکھیے کہ مسلمان ہوتے ہوئے ہم ان کے اوپر مختلف قسم کی انگلیاں اٹھاتے ہیں، بہت ساری آبجیکشنز کرتے ہیں، بالکل بے معنی قسم کی آبجیکشنز ہیں. ذرا دیکھ لیجئے، میں تھوڑی سی آپ کو وضاحت کرتا ہوں. انہوں نے بتایا کہ حدیث کا بیان کرنے والا جو بیان کرتا ہے تو جس سے بیان کرتا ہے اس کے ساتھ اس کا آپس میں تعلق، اس سے ملاقات، اس کا زمانہ، اٹ از اسینشل، یہ لازمی ہے. ویسے نہیں ہوا میں نہیں دیکھ کہہ سکتا کہ فلاں سے میں نے سنا، وہ ثبوت دے گا اس کا کہ مجھے اس شخص کے ساتھ اتنا وقت گزارنے کا موقع ملا، فلاں جگہ میں ملا، وہاں رہنے والا تھا، فلاں وقت ہم نے اس طرح اکٹھا گزارا. اس کے بعد پچھلے والا وہ، اور اس کے بعد پچھلا، اور اس کے بعد پچھلا، اور اس کے بعد پچھلا، اور اس کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ یہ پہلا والا. دوسرا، وہ شخص باعث نہ ہو جو حدیث کو بیان کر رہا ہے، کسی قسم کا بھی باعث نہ رکھتا ہو. تیسرا، وہ شخص کسی فرقے سے تعلق نہ رکھتا ہو، کوئی فرقہ اس کا نہ ہو، کیونکہ فرقہ بندیاں تو شروع ہو چکی تھیں اس زمانے میں. چوتھی بات اس شخص میں یہ ہونی چاہیے کہ وہ کریکٹر کے لحاظ سے پاک صاف ہو، یہ چین ہو پوری، ایک ہی نہیں، چین، سارے کے سارے. انہوں نے کبھی ایسا جھوٹ نہ بولا ہو جو جھوٹ ان کا پکڑا گیا ہو، اور پکڑا جانے کے بعد وہ لوگ معاشرے میں بدنامی کا سبب بنے ہوں. ویسے کہنے والے کہتے رہیں کہ وہ جھوٹا ہے فلاں، نو نو نو، ناٹ ایٹ آل. وہ جس کا جھوٹ ثابت ہو چکا ہو، اس کے بعد وہ بددیانت نہ ہو، وہ بد کردار نہ ہو، وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہو، معاشرے میں لڑاکا جھگڑالو نہ ہو. اسی طریقے سے ہمسایوں کے ساتھ جہاں جہاں جس درجے پر کسی شخص کا اس کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق ہے، اس تعلق کی بنیاد پر اس شخص کی شخصیت ان سب کے لیے فائدہ مند اور سود مند ہو. یہ نہ ہو کہ وہ اس طرح کی کچھ حرکتیں کرے. اب ان میں سے کوئی شخص ایسا نکل آیا اس چین میں سے کہ جس شخص نے بات تو وہی کی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، لیکن اس کے کریکٹر میں کسی قسم کا داغ آ گیا تو اس حدیث کو ضعیف کہہ دیا گیا. یو انڈرسٹوڈ؟ اب آ جائیے متن کو، پھر اس کی مزید وضاحت ہم کرتے ہیں. متن کی طرف آ جائیے. متن کے معنی ہوتے ہیں ٹیکسٹ آف نریشن، جو بیانیہ ہے اس کا ٹیکسٹ کیا ہے، باڈی. اب ٹیکسٹ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ سے میں اس کا آغاز کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک زمانہ آئے گا کہ جب ہم کے بعد 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 بہت سارے ایسے لوگ آپ کے، جب تک قیامت قائم ہوتی ہے آپ کی امت میں بھی آئیں گے. وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ادھر ادھر پھیلائیں گے جس طرح ہم پھیلا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریحات کو. اور وہ لوگ ایسے تو نہیں ہوں گے جو آپ کی صحبت پائیں گے، کیونکہ ہمیں کوئی اشکال آتی ہے تو ہم سیدھے آپ کی محفل مبارکہ میں دوڑتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ فلاں صحابی آپ کے بارے میں یہ کہہ رہا تھا، یہ صحیح ہے یا نہیں؟ آپ اسی وقت تصحیح کر دیتے ہیں یہ صحیح ہے یا غلط ہے. وہ لوگ کس طرح اس چیز کی تصحیح کریں گے یا کیا کریں گے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف 3 چیزیں ہیں میری حدیث کی کرائٹیریا کے لیے، متن کے، میرے الفاظ کی. نمبر 1، وہ قرآن کے خلاف نہیں ہوگی. نمبر 2، وہ میری دیگر کہی ہوئی باتوں کے خلاف نہیں ہوگی، ان کو رد نہیں کرے گی. نمبر 3، وہ فطرت کے خلاف نہیں ہوگی کبھی بھی. یہ نہیں ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 12 دنوں کے بعد سورج مغرب سے نکلنا شروع ہو جائے گا اور اس کے بعد شمال کی طرف جائے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفر اللہ نعوذ باللہ فرمایا کہ آسمان سے بارش برسنے کی بجائے زمین سے آسمان کی طرف جائے گی، سبزیاں اوپر سے اگ کر ہمارے سروں پہ گریں گی. یعنی فطرت کے خلاف نہیں ہوگی، قرآن کے خلاف نہیں ہوگی، میری دیگر کہی ہوئی باتوں کے خلاف نہیں ہوگی. اب اس کو مجتہدین محدثین نے اس کو کس انداز سے لیا؟ انہوں نے کہا سب سے پہلی بات یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی بات کا متن، سب سے پہلی بات عربی وہی ہونی چاہیے جو زمانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں راج تھی اور پابندی لگا دی. زبان وہی ہونی چاہیے جو اس زمانے میں تھی. دوسرا یہ کہہ دیا انہوں نے قرآن کے خلاف نہ ہو. تیسرا وہی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر دوسری کہی ہوئی باتوں کے خلاف نہ ہو. تیسرا فطرت کے خلاف نہ ہو. اور چوتھا پھر انہوں نے کیا کیا کہ کوئی بھی متن کسی شخص کی انفرادی حیثیت کو ظاہر نہ کرتا ہو، اجتماعی اسلامی نقطہ نظر کی وضاحت کرنے والا ہو. کسی شخص کی پرسنل ذات کے لیے نہ ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اتنا بہت اچھا ہے، دیگر سب پر اس کو فوقیت ہے. کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی خصوصیات بیان کی ہے فردن فردن بھی، لیکن یہ نہیں کہا کہ دوسرے ہر حال میں اس سے نیچے ہیں. اور اگر ایسا کچھ ہوگا
تو وہ پھر اس طرح آئے گی. کسی صورت میں بھی متن کسی کی بادشاہت، کسی کی شہنشاہیت، کسی کی فرقہ بندی، کسی کی آرزو، کسی کی خواہش کی تکمیل کرنے والا نہ ہو وہ متن. ان ساری چیزوں کا احاطہ کرنے کے بعد پھر کہا گیا کہ ہاں یہ اب یہ متن ہے، اس کرائٹیری پہ پورا اترتا ہے. اسی لیے تو ائمہ عظام اس وقت محدثین نے 15 لاکھ احادیث سے استفادہ کیا. مسلم بن الحجاج سے کو آپ دیکھ لیجئے، مسلم شریف والے، انہوں نے بھی 12 سے 15 لاکھ احادیث سے استفادہ کیا. لیکن اپنے پاس احادیث کی کلیکشن کتنی رکھی؟ 7,000 ریپیٹیشن کے ساتھ، وہ بھی مصنفات میں آ کر ریپیٹیشن کے ساتھ. آپ ان کو واحد طور پر دیکھ لیں حدیث کو تو 2500-2600 سے زیادہ، 2700-2800 سے زیادہ نہیں بنتی ایک ایک کتاب میں. لیکن چونکہ صنف تھی، مصنفات تھیں، اس کے ٹاپکس تھے، اس لیے وہ بنتی رہی.